فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین، الہ العالمین صالح بیٹا عطا فرمانا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، رب العالمین نے اپنے خلیل کو حلیم بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ چلتے چلتے اب وہ وقت آ گیا، رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، یہ تیرا معصوم اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ، شہزادی بیوی، اپنی بیوی اور بیٹے کو ملنا بھی نہیں ہے، چومنا بھی نہیں ہے، سونگھنا بھی نہیں ہے، گلے سے بھی نہیں لگانا۔ میرا یہ حکم اور آرڈر ہے، انہیں سواری پر سوار کر کے بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ۔ وڈالہ والو، یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہی پاس کر سکتا ہے۔ وہ بیٹا کہ ساری زندگی جسے اللہ سے مانگا، رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اپنے بیٹے اور بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آئیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو سواری پر سوار کیا، چند کھجوریں، مشکیزے میں پانی، اونٹ کی مہار پکڑی۔ اب نکلیں، شہر کراس ہو گیا، آبادیاں کراس ہو گئیں، بیابان جنگل میں پہنچے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے خلیل، اپنے بچوں کو یہاں پر اتار دیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے اور اپنی عفت مآب بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے اللہ کے حوالے کر کے چل دیے۔ جب واپس جانے لگے، سیدہ ہاجرہ نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج، بتائیے نا، ہمیں اس بیابان جنگل میں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن جواب کوئی نہ ملا۔ جناب ہاجرہ عرض کرنے لگی کہ او میرے سرتاج، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، تو میں معافی مانگتی ہوں۔ اس معصوم پھول کا کیا قصور ہے، اس کا کیا بنے گا؟ لیکن جواب کوئی نہ ملا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چلنے لگے، سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، دامن جھٹک کر کے پوچھا کہ اے خلیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ہمیں کوئی غم نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب سیدہ ہاجرہ کی یہ بات سنی تو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، بظاہر یوں کہا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو یہاں پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ پر قربان جاؤں، کہنے لگی کہ او خلیل، جو اللہ تیری آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہ اللہ ہماری اس جنگل میں بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، رات کا سناٹا چھا گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دست طلب دراز فرما دیے کہ الہ العالمین، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
فاہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ الہ العالمین میرے بیٹے اور میری اہلیہ کو رزق عطا فرمانا۔ کیا عطا فرمانا بھائی؟ رزق عطا فرمانا الہ العالمین۔ پھر رزق بھی دال ساگ نہیں بلکہ انہیں رزق بھی فروٹ کا عطا فرمانا۔ سوال ہو گیا الہ العالمین، عرب کی پتھریلی زمینیں، سنگلاخ وادیاں ہیں، یہاں پر فروٹ کیسے آئے گا؟ یہاں پر پھل کیسے اگے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ مانگنے والا دیکھیے کہ مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا میرا خلیل ہے اور عطا کرنے والا اس کا جلیل ہے۔ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے پھل فروٹ جہاں بھی تیار ہوگا آپ کو وہ فروٹ مکہ اور مدینہ میں ضرور ملے گا۔ اچھی قسم کا کنو آپ کے سرگودا میں تیار ہو رہا ہے، وڈالہ والو ان میں سے جو اچھی نسل اور اچھی قسم ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، وہ بھی مکے اور مدینے میں جاتی ہے۔ کیلا یہاں تیار ہو رہا ہے لیکن اچھی قسم کا اچھی نسل کا کیلا مکے اور مدینے میں ملے گا۔ ابھی چند دن پہلے جب میں اس بازار سے گزرا، یقین جانیے بے موسم پھل دیکھ کر کے، جن کا موسم بھی نہیں، وہاں پر وہ پھل دیکھ کر کے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یاد آ گئی۔ پہلی دعا کہ رب العالمین میرے ان بیوی بچوں کو رزق عطا فرما، اور رزق بھی کس چیز کا بھائی؟ فروٹ والا۔ اور دوسری دعا فرمایا کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ رب العالمین یہ بیابان جنگل ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، کالے کالے پہاڑ ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسان خوف کھاتا ہے۔ میں تیرا خلیل ہوں نا، میں تو تیرا لاڈلا ہوں نا، دیکھنا اپنا لخت جگر تیرے حوالے کر دیا ہے، اپنی شہزادی بیوی بھی تیرے حوالے کر دیے۔ اے میرے ربا اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے خلیل تو میرا لاڈلا خلیل ہے اور میں تیرا جلیل ہوں، تیری اس دعا کو بھی قبول فرماؤں گا، قیامت تک کے لیے کائنات کے لوگوں کا قبلہ اسی جگہ کو بنا دوں گا۔ پہلی دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بچوں کو رزق کون سا عطا کر؟ فروٹ والا۔ دوسری دعا کیا فرمائی کہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے۔ کئی لاکھ لوگ ایسے تو نہیں مکے اور مدینے چلے جاتے، یہ اللہ کے خلیل کی دعاؤں کا ثمر ہے۔